والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ المعقد الرابع، فورتھ، چوتھا معقد، چوتھا طریقہ، فورتھ اصول، صرف الہمت فیہ الی علم القرآن والسنہ، قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے مکمل محنت اور ہمت لگا دینا۔ کوئی ریپیٹ کرے گا کہ ہم نے پہلے تین کون سے پڑھے؟ تین اصول کون سے ضوابط پڑھے ہیں؟ ذہن میں آ رہا ہے حمزہ بھائی؟ پہلا تھا دل کی پاکی اور صفائی، علم کا برتن کا صاف کرنا۔ دوسرا ہے اخلاص۔ تیسرا ہے کہ مکمل ہمت اور محنت جمع کر کے اور کاوش کر کے اس کے پیچھے بھاگ دوڑنا۔ اور فورتھ، چوتھا اصول، جو یہ طریقہ اپنائے اس نے پھر علم کی تعظیم کی ہے، اس نے قدر کی ہے علم کی۔ پہلا جو اپنے دل کو صاف کرے اس نے علم کی تعظیم کی ہے اور اس سینے میں علم آئے گا۔ دوسرا جو مکمل اخلاص اختیار کرے اس نے علم کی تعظیم بھی کی اور اس کے سینے میں علم بھی آئے گا۔ تیسرا پھر اس علم کے حصول کے لیے محنت اور کاوش کرنا۔ اور فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ صرف الہمت فیہ الی علم القرآن والسنہ، کہ اپنی ہمت کو لگا دینا کس علم کو حاصل کرنے میں؟ قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کرنے میں۔ بڑے علوم ہیں، کوئی کون سے اور علوم ہو سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کے علاوہ کون سا علم ہے؟ بڑے علوم بے شمار ہے، یعنی مثالوں ہم سمجھنے کے لیے مثالیں کچھ لے لیتے ہیں۔ یعنی اصل میں یہ فقہ یہ سب تو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، منطق جیسے علم نجوم ہے، جادو کا علم ہے، یا ہم موجودہ دور میں بھی کہہ سکتے ہیں ریاضی کا علم ہے، سائنس کا علم ہے۔ یہ ساری جو چیزوں کے علوم ہے یہ سب بعد میں، پہلا کام ہے کہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے محنت لگا دینا۔ اب ان کل علم نافع مردوه الى کلام اللہ وکلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وباقی العلوم اما خادم لہما فیؤخذ منہ ما تتحقق به الخدمہ او اجنبی عنہما فلا یضر الجہل بہ۔ بے شک، حمزہ بیٹے وہ مائک تو لے آؤ نیچے سے۔ ان کل علم نافع، بے شک ہر، ہم نے ایک سبق میں یہ بھی پڑھا تھا کہ نفع والا علم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور ہر علم نافع وہ ہے مردوہ، کہ اس کا لوٹنا ہے کس کی طرف؟ الی کلام اللہ و کلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفع والا علم وہی ہے جو یا اللہ کی طرف لوٹتا ہے یا اس کے رسول کی طرف لوٹتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وباقی العلوم، جو باقی علم ہے نا، باقی علوم ہے، اما خادم لہما، وہ سارے علوم قرآن اور سنت کے نوکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ابھی بات کی عربی گرامر کا علم، نحو کا علم، صرف کا علم، فقہ کا علم، اصولیین کے جو علوم ہیں، اصول حدیث کا، یہ سارے علوم۔ اب یہ جتنے علوم ہیں یہ قرآن و سنت کے کیا ہیں؟ خادم، نوکر ہیں یعنی ان کا کام ہے کہ ان کے ذریعے سے قرآن اور سنت کو سیکھا جاتا ہے۔ فیؤخذ منہ ما تتحقق به الخدمہ، تو ان علوم کے ذریعے سے قرآن اور سنت کی خدمت کی جاتی ہے، یعنی ان کو سیکھا جاتا ہے، ان قواعد اور ضوابط سے معاملت لی جاتی ہے کہ قرآن سمجھ آئے اور حدیث سمجھ آئے۔ جیسے کوئی بندہ یہ کہے
کہ میں نے اردو پڑھنی ہے، اردو پڑھنا فرض نہیں ہے، عوامی مقامی زبان ہے، کچھ نہ کچھ آتی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اردو اس نیت سے پڑھے کہ میں نے قرآن کا ترجمہ سمجھنا ہے، اس کا مقصد یہ. اب اس نے اردو کی زبان کے ذریعے قرآن کی خدمت کی ہے، یعنی اس نے اس علم کو، اس فہم کو قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ بنایا، یہ علم اس کا فہم کا ذریعہ بن گیا، اس نے خدمت کی. فلا يضر الجہل بی او اجنبی عنہما. اچھا یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جو باقی علوم ہے نا، جو قرآن اور سنت کے خادم نہیں ہیں، جن علوم کو استعمال کر کے قرآن و سنت سیکھنا مقصود نہیں ہے یا اس میں وہ معاونت نہیں کرتے، اگر کوئی بندہ ان علوم سے جاہل ہے، یعنی اس کو وہ علوم نہیں آتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں. یہی تو فرق ہے کہ جو ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. کون سا علم؟ بس بات ختم. یعنی اب اگر ہم تھوڑی سی بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کریں، اگر دنیا کے علوم پہ آ جائیں تو کون سا علم؟ ڈاکٹری والا علم یا انجینئر والا علم؟ کون سا فرض ہے ان میں سے؟ ڈاکٹری والا یا عمارت بنانے والا علم یا عدالت میں فیصلہ کرنے والا علم؟ کون سا علم فرض ہے؟ یہ سب، کچھ لوگ تو ان کو علم بھی نہیں کہتے، فنون کہہ دیتے ہیں. یہ اچھی چیزیں، زندگی میں نفع والی چیزیں سیکھنی چاہیے، لیکن یہ جس طرح قرآن و سنت ہماری ذمہ داری ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، اس طرح یہ علوم فرض نہیں ہیں. وما احسن قول عیاذ الیحسبی فی کتابہ الماع. اور کتنی پیاری بات کہی ہے. کس نے؟ عیاض الیحسبی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے کتنی پیاری بات کی ہے اپنی کتاب الالماع، اس کتاب کے اندر. العلم فی اصلین لا يعدوهما الا المضل عن الطریق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد اسندت عن تابع عن صاحب. العلم فی اصلین، علم تو دو چیزوں کا نام ہے. لا يعدوهما الا المضل عن الطریق. اب علم ہے دو چیزوں کا نام، تو ان دو چیزوں سے آگے وہی بڑھتا ہے الا المضل عن الطریق، جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے. اللاحب، حد سے آگے بڑھا ہوا. یعنی علم قرآن اور سنت کے علم کا، وہ کون سا علم ہے؟ علم الکتابی، قرآن کا علم، وعلم الآثار التی، اور آثار کا وہ علم، یعنی احادیث کا وہ علم، قد اسندت عن تابع عن صاحب، وہ علم جو مکمل اسناد اور سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے تابعین کے ذریعے اور پھر صحابہ کرام کے ذریعے، وہ علم. اب یہ علم باسند ہم تک پہنچا ہے، یہ بھی بڑی قیمتی اور سمجھنے کی بات ہے. اگر سند نہ ہوتی، سند کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ، میں نے بات بیان کی، اکمل بھائی نے کہا میں نے حمزہ سے سنا، اصغر بھائی نے کہا میں نے اکمل بھائی سے سنا، ان بیٹوں نے کہا ہم نے انکل سے سنا، ملک صاحب. یہ جو افراد کی چین ہے نا، یہ سند ہے. اب علم کس چیز کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا. اس سے آگے گمراہ ہی بڑھ سکتا ہے. یعنی اس سے آگے کوئی کسی کو اہمیت دینا کتاب و سنت سے بھی زیادہ دے تو وہ راہ ہدایت والا بندہ تھوڑی ہے کہ اس نے کتاب و سنت کو اس سے زیادہ اہمیت دی. اور تھوڑی سی دکھ کی بات کریں، اپنے اگر موجودہ نظام تعلیم کے حساب سے دیکھا جائے، یا دنیا کی بھرپور روش اپنے بچوں کو صرف اسکول اور کالجز کی فکر میں لگا دینا اور بنیادی کتاب و سنت کے علم سے محروم رکھنا، یہ بھی گمراہی ہے. گمراہی کی جدید ترین، عمدہ ترین، خوبصورت اور بہترین شکل ہے کہ وہ بچے، ان کو بنیادی قرآن بھی اوپر سے نہیں پڑھنا آتا، یا موٹی موٹی وضو کی باتیں بھی نہیں آتی،
توحید کے چند چیزیں بھی نہیں آتی، لیکن وہ اپنے سکول کا بستہ اٹھا کے کالج اور یونیورسٹی کی آخری انتہاؤں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن اور سنت حقیقی علم کو پیٹھ دکھائی اور دوسرے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ گمراہی کی نشانی ہے اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب قد اسندت عن تابع عن صاحب، سند اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے۔ انہوں نے نا حافظ جریر طبری رحمہ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تو کہا کہ میرا نا ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہے، اس کی 30 جلدیں ہوں گی، 30 جلدیں۔ شاگردوں نے کہا کہ سر جی 30 جلدوں والی کتاب کون پڑھے گا؟ کہتا میں نے تفسیر لکھنی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ کتنی اس کی جلدیں ہوں گی؟ کہا 30 جلدیں ہوں گی۔ پھر فرمانے لگا کہ میں نے سوچا کہ تاریخ کو جمع کروں اور تاریخ کو جمع کروں اور کتاب لکھوں، کتنی ہوگی؟ کہنے لگے یہ بھی 30 جلدیں کی ہوگی۔ سب شاگردوں نے کہا استاد جی 30 جلدیں کس نے پڑھنی ہے؟ یہ 9ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ جو ہی یہ خیر کا زمانہ بہترین زمانہ گزرا ہے نا، تو پھر یہ ذہنوں میں کمزوریاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ 9ویں صدی ہجری کی بات ہے، آج 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے۔ یعنی تب سے بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ جو چیزیں کتابیں لمبی ہو جائیں گی تو لوگوں نے نہیں پڑھنی، جیسے آج مزاج معیار بدلے ہیں، لمبی ویڈیو نہیں کوئی دیکھے گا، لمبا درس نہیں کو سنے گا، مختصر بات کرو، یہ مزاج میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اب فرمانے لگے اچھا میں یوں کرتا ہوں، تمہارے لوگوں کی ہمتیں کمزور پڑ گئی ہیں، چلو میں کتاب لکھتا ہوں، میں نے صرف حدیث بیان کر دوں گا، سند نہیں لکھوں گا۔ یہاں سے یہ پتہ لگا کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں حدیث نام تھا سند کا بھی اور متن کا بھی۔ جو حدیث بیان کرتا تھا وہ پہلے سند بیان کرتا تھا، پھر متن بیان، سادہ سی بات تھی، یعنی ہر کوئی کرتا تھا تو مشکل نہیں لگتا۔ آج ہم میں سے شاید مجھے بھی کوئی سند نہیں یاد، کوئی ایک سند نہیں یاد۔ ایک سلسلہ تو ذہب ہے، وہ چھوٹی سی یاد ہے، اس میں 6 7 8 نام ہے، ایک 8 واسطوں سے ایک چھوٹی سی سند ہے، وہ یاد ہے۔ اب سند یاد ہی نہیں، لیکن اسلام میں سند کا اتنا مقام ہے، اتنا عالی مقام ہے کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر سند نہ ہوتی دین میں، ہم دیکھیں نا ہمارے ہاں باتیں کتنی کچی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ کوئی ایک بندہ کہتا ہے بس چلتی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، اس طرح اگر بات کرنی پڑے لگ سمجھ جائے، یعنی اتنی ہر بندہ ہم کہیں یہ بات تب قابل قبول ہوگی کہ آپ باسند بات کرو، میں نے اس سے سنا، اس سے سنا۔ اب صرف باسند بات نہیں کرنی، جس سے آپ بات بیان کرو وہ بندے بھی کچے نہیں ہونے چاہیے، یہ اس سے مشکل کام ہو جائے۔ اس طرح معاشرے میں سے ہر افواہ ختم نہ ہو جائے، ہر جھوٹ ختم، کوئی لگائی بجھائی کوئی ادھر کے ادھر جائے ہی نہ۔ جب ضابطہ اتنا سخت ہے سب چپ سادھ لیں، خاموش ہو جائیں۔ تو قد اسندت عن تابع عن صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ، وہ علم سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی نا دین کے اندر، اسلام کے اندر سند نہ ہوتی تو پھر جس کا جو دل چاہتا کہتا اور اسے اسلام بنا دیتا۔ ایک زندیق کا واقعہ ہے، یہ اگلی بات، یہ ساری تمہید ہے اپنے موجودہ حالات اور ماحول کے حساب سے۔ آج دیکھنا ہے آپ کتنی علم اٹھ گیا اور کیا چیز مشہور ہوگی، یہ آگے قول آ رہا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کے دور میں نا ایک زندیق آدمی پکڑا گیا، اس کا جرم یہ تھا، جو بھی جرم تھا اس کی گردن اڑانے لگے نا، تو کہنے لگا کہ ان 300 احادیث کا کیا بنے گا، روایات کا جو میں نے گھڑی ہیں، مجھے تو تم قتل کر رہے ہو، جو میں نے وہ علم میں گھلا ملا کے جو زہر تمہارے اسلام کے اندر ڈالا ان کا کیا کرو گے؟ میں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی سفیان ثوری زندہ ہے، ہم ان کو الگ کر لیں گے، ابھی سند کا معیار باقی ہے، یعنی چھاننی لگنی ہے تو ایک دم الگ ہو جائے گا کہ یہ حق تھا اور یہ باطل تھا، یہ سچ تھا یہ جھوٹ تھا، یہ اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے بات، یہ نہیں پہنچتی، وہ کمزور ثابت ہوگی یہ سچ ثابت ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اسناد کا علم، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی شان ہے۔ چلو ہم اگر بڑوں میں نہیں، بچوں میں اس کا پھر بھی ذوق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ بچے تو ان کا شوق ہوتا ہے، انہیں کو 8 نام بیٹے یاد کرنے، آپ کہو جیسے ہم بچوں کو نبی علیہ السلام کا نسب نامہ شوق سے یاد کروا سکتے ہیں کہ آپ یاد کرو کہ نبی علیہ السلام، ان کے باپ کا نام، 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 یہ ایک محبت کی علامت ہے، ایک ٹرک ہے دلوں میں شوق پیدا کرنے کا۔
اب کیا ہوا کہ علم تو ان دو چیزوں کا نام ہے. وَقَدْ كَانَ هَذَا هُوَ عِلْمُ السَّلَفِ. اللہ اکبر. فرما رہے ہیں لوگوں، یہ جو اوپر بات ہوئی ہے نا کہ علم دو ہی چیزوں کا نام ہے، قرآن و سنت کا، باقی علوم اس کے خادم ہیں. وَقَدْ كَانَ هَذَا هُوَ عِلْمُ السَّلَفِ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ كَثُرَ الْكَلَامِ بَعْدِهِمْ فِي مَا لَا يَنْفَعُ فَالْعِلْمُ فِي السَّلَفِ أَكْثَرُ وَالْكَلَامُ فِي مَنْ بَعْدِهِمْ أَكْثَرُ. یہ تھا علم جو اسلاف کا علم تھا، صحابہ اور تابعین کا، علیہم رحمۃ اللہ. ثم کثر الکلام، اس زمانے اور دور کے بعد باتیں بڑھ گئیں. کثر الکلام، گپیں بہت ہیں، باتیں کرنے کے بہت ہیں. فی ما لا ینفع، ایسی باتیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے. فالعلم فی السلف اکثر، اور یاد رکھیے اسلاف میں علم تھا بہت زیادہ. والکلام فی من بعدہم اکثر، اور جو بعد میں ان میں علم نہیں ہے ان میں گپیں بچ گئی ہیں. یہ آج یہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں علم نہیں ہے، اس میں باتیں ہیں. ہم موجودہ دور میں نے کچھ دلائل ذکر کیے تھے کہ وہ ہمارے موٹیویشنل سپیکر کی ان کی زبان پہ یہ عام جملے رہتے ہیں، لیکن اس خیر کی بات کو بھی وہ قرآن و سنت کا علم سمجھ کے نہیں بتاتے، اسے عام عوامی سا رنگ دے کے، کوئی ٹرک، کوئی دو چار فارمولے کو انگریزی کو لگا کے، کوئی دو تین کوٹیشنز بیان کر کے اس کو رنگ دیتے ہیں عام باتوں کا، تاکہ کوئی مولویانہ امپیکٹ نہ آئے کہ جی میں قرآن یا حدیث کی بات کر رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کتاب و سنت سب سے اہم ترین علوم کو حقارت کی نظر سے دیکھنے جانے لگا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے، آج ہم دیکھیں یعنی ہمارے لوگ کتنی بحث مباحثے کے شوقین ہیں، ہر عنوان پہ کتنی بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ باتیں ہی ہوتی ہیں، وہ علم ہوتا تو وہ قرآن و سنت سے لبریز ہوتا. یعنی کوئی بھی بات کر رہا ہے، آپ دیکھو وہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ سمجھو کہ یہ علم کی بات کر رہا ہے. جب آپ سمجھو کہ وہ 3 4 5 6 باتوں کو ادھر سے ادھر مروڑتا ہے، ادھر سے ادھر مروڑتا ہے، ادھر سے ادھر مروڑتا ہے. جیسے صبح ایک بندہ مجھے کہہ رہا، کوشش تو میں نے کی ہے، یہ بات ہم سب کے سمجھ نہیں، کہتا ہے پتہ نہیں اس نے کون سی ویڈیو دیکھی، میں نے تو نہیں دیکھی. کہتا ہے ایک مولوی صاحب کا بیان آیا کہ 70 گھٹنوں تک ہے. دوسرے مولوی صاحب نے بیان دیا کہ نہیں 70 نہ گھٹنوں سے اوپر ہے یا نیچے، جو بھی بیان تھا. اب اس کے بقول کہتے ہیں کہ اب ایک بندہ کہتا ہے اس طرح، ایک ادھر، ہم عام بندے کدھر جائیں؟ پہلا سوال. دوسرا یہ کہ اگر دو مولوی صاحبان میں، دو علم والوں میں 70 کے مسئلے میں اختلاف ہے، پھر وہ کہتا ہے پھر ہم عام لوگوں کو بھی اختیار ہے کہ ہم کوئی بھی حدیث سنیں، اس کی سپورٹ میں کوئی آیت دیکھے تو ہم اپنی مرضی سے کوئی موقف بنا لیں، ہمیں بھی اختیار ہے. آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ہمیں اختیار ہے؟ کیوں؟ اللہ اس بندے کے پاس عقل ہے، شعور ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، جتنے مرضی موقع بنا دے وہ دے دے بیٹھ پہ. صحیح فرمایا آپ نے، تو بڑے سادہ سی بات کی. یہ میں جس کی بات کر رہا ہوں عام بندے کی بات نہیں کر رہا. بات یہ تھی، یعنی میں حیران ہوں، یعنی کسی نے نفی نہیں کی، سادہ سی بات تھی. اس نے کتنی سادہ بات کی کہ اس کی عقل سے پیدل ہے وہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ قرآن و سنت کے بھی خلاف کو موقف ہوتا ہے. اب ہوتے ہیں، اب مارکیٹ میں مسئلہ یہ تھا، ایک پوسٹر آیا اس پہ عورت کی تصویر تھی. میں کہا اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں یار، غیر محرم عورت اور اس کی تصویر اور دیندار لوگ. پھر میں نے کہا کہ ہم ہوش کے ناخن ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہی لے لیں. ہاں یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، موجودہ دور کے فتنوں کو بھانپنے کے لیے یہ مثال قیمتی ہے. اور یہ علم کی مجالس اس لیے اللہ کا فضل ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی نہ کوئی ایک آدھا پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے دھوکہ نہیں کھاتا، اس چور دروازے سے شیطان اس کو ڈس نہیں سکتا. اللہ اس کی حفاظت فرماتا اپنے فضل سے. اب میں نے گزارش کی کہ ہم ڈاکٹر ذاکر صاحب سے ہی سیکھ لیں.
وہ کہتے ہیں، یہ کل پرسوں 15 تاریخ کو لاہور میں خواتین کا تھا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری اہلیہ برقع پہن کے بھی ویڈیو نہیں بنواتی، ہم اسے جائز نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں۔ کل میں جس یونیورسٹی تھا وہاں تقابل دیان کے ایک پروفیسر بیٹھے تھے، مجھے جاتے جاتے نا خیال آیا میں کہ یار یہ کمپیریٹیو ریلیجن کے بندے ان سے سوال کرتا ہوں، تاکہ عام عوام میں تو قد کاٹ ہوتا ہی ہے، لیکن شعبے کا ماہر اگر بات کرے نا پھر پتہ لگتا ہے۔ میں کہا ڈاکٹر ذاکر صاحب تقابل دیان کے بندے ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن کے، ان سے پوچھتا ہوں۔ میں کہا سر کمپیریٹیو ریلیجن کا دنیا میں سب سے ماہر آدمی کون ہے؟ ویسے بڑے حیران ہوئے کہ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا، مجھے نہیں جانتے تھے، سوچنے لگے۔ ایک مصری اسکالر کا نام لیا انہوں نے۔ اچھا میں کہا سر اور کوئی؟ کہتا لیکن نا یہ جتنے لوگ مشہور ہیں نا یہ کتابوں کے حد تک مشہور ہے، اگر دنیا میں یا عوام میں کوئی تبلیغ یا مناظرے کی حد تک تقابل دیان میں مشہور ہے تو ڈاکٹر ذاکر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اپنے فن کا ماہر آدمی ہے، اس کا گواہی دینا بہت بڑی بات ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر کہہ رہے ہیں کہ میری اہلیہ پردہ کر کے نقاب برقع پہن کے بھی اسلامی ویڈیو شوٹ نہیں کرتی۔ وہ ذاکر نائک جو کہتے ہیں حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ یہ میں ان کا ذکر جان بوجھ کے کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں عنوان سے بھٹک گیا اور ادھر گھس گیا، کہ ہمارے دلوں میں چلو یار ہم کتاب و سنت سمجھنے سے اگر قاصر ہیں، ایک زندہ مثال کو دیکھ کے کچھ تو بدلیں اپنے آپ کو۔ وہ ڈاکٹر ذاکر صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈیا میں ہم نے 16 کیمرے خریدے، ایک کیمرے کی قیمت 9 کروڑ روپے تھی۔ اتنا ٹیکنالوجی کو جاننے والے، دنیا کے اندر دعوت کی ضرورت اہمیت کتنا فہم رکھنے والے، لیکن کتاب و سنت کے مزاج سے آشنا کتنے ہیں، یا اللہ کی خشیت سے بھرے ہوئے کتنے ہیں، یا اللہ سے ڈرتے کتنے ہیں کہ میری بیوی ویڈیو شوٹ نہیں کرتی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر وہ کرتی ہوتی نا، میں جانتا ہوں ان کے رشتے کی، انہوں نے ساری سٹوری سنائی ہے ایک تقریر میں۔ یہ ایک ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے ان کی مسز، جب ان کی شادی ہوئی نا، وہ واقعہ بھی بڑا سننے والا ہے، یعنی بہت اچھی مقرر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوتی نا تو وہ ذاکر نائک سے زیادہ مشہور ہوتی۔ آپ سرچ کریں آپ کو فرحت نائک کی، ویسے میں نے کہیں ایک آدھی ویڈیو دیکھی ہے، وہ پتہ نہیں اب کہاں سے آئی ان کے بقول۔ اب وہ گروپ میں نے کہا کہ ہم یار یہ غیر محرم لڑکیوں کی تصویریں لگائیں اور ہم ذاکر نائک سے سیکھ لیں۔ بندے نے جواب بھلا کیا دیا، انہوں نے کہا ذاکر نائک خود کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت بھی بتاتا ہوں، یہ ہے حق سے باطل کو نکال لینا۔ یعنی ذاکر نائک خود کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، جس کی بیوی پردے میں بھی ویڈیو نہیں بنواتی۔ صرف اتنا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، انہوں نے بعد میں کافی ساری جگہوں پہ، میں اس میں کچی بات نہیں کرنا چاہتا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب صرف شیخ البانی کا ایک موقف کوٹ کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کہتے تھے چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ شیخ البانی یہ نہیں کہتے تھے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ دلائل سے لگتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہ مجھے ہم اسے فرض نہ کہیں، ہم اسے واجب یا سنت کہہ دیں، بس اتنا اختلاف تھا۔ یہ اختلاف نہیں تھا کرنا ہے نہیں کرنا۔ شیخ البانی کی بیٹیاں بیویاں سارے پردہ کرتی تھی۔ اب اتنی بڑی خیر کی بات سے بھی ہم اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے نکال لیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا۔ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک آپ نے ان کے سنے ہیں بیان ٹی وی اینکرز کو نیچے، لاہور میں کہہ رہے تھے مجھ سے ایک عورت انٹرویو لے رہی، وہ مجھ پہ چڑھ دوڑی، سامنے لوگ بیٹھے نا ہنسنے لگ گئے بھی عورت مجھ پہ چڑھے، سارے سے کہے اب میں اردو نہیں جانتا، چڑھنے سے مراد وہ مجھ پہ آئی میرے پاس ہے، ہم تو سمجھ گئے نا بھی چڑھنے سے کیا، وہ آپ پیش قدمی کر رہی ہے، وہ اسے روک رہے ہیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوں اس بات سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ان مشکل حالات میں صحیح بات کو سمجھنا مشکل ہو چکا ہے، الٹا صحیح کو سمجھنا خلط ملط کرنے والی قوم زیادہ ہے۔ کیوں؟ والکلام فی من بعدہم، اکثر سلف میں علم تھا، اس سے خشیت آتی تھی، اب میں گپیں اور منطقیں اور یوں اور ویسے اور ایسے کر کے ایسے رزلٹ نکل گیا۔ لو جی عمل کریں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تکلیف دہ بات ہے۔ قال حماد بن زید، حماد بن زید نے کہا کہ قلت لایوب السختیانی، میں نے ایوب سختیانی رحمہ اللہ علیہ سے کہا العلم اليوم اکثر، آج علم زیادہ ہے۔ حماد بن زید سوال کر رہے ہیں ایوب سختیانی سے، یہ وہی ایوب سختیانی ہیں جن کا قول مشہور ہے کہ فوت العالم فوت العالم، کہ عالم کا فوت ہونا پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ او فیما تقدم، میں نے ان سے پوچھا آج علم زیادہ ہے
یا جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان کے ہاں علم زیادہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا الکلام الیوم اکثر، آج باتیں اور گپیں زیادہ ہیں، والعلم فیما تقدم اکثر، اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں علم ان میں زیادہ تھا۔ اللہ تعالی ہم اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کچھ ایک دو میں اس کے معاونت میں واقعات ذکر کرتا ہوں، مختصر سی یہ بات تھی، یہ باب بھی مختصر تھا۔ ایک نا محنت کی اگر ہم عظمت کی بات کریں تو اس دین کے علم کو حاصل کرنے، پڑھنے پڑھانے کے لیے دنیا نے بڑی محنت کی ہے، اور کتاب و سنت تک پہنچنے کے لیے انتہا کی محنت کی ہے۔ اس کے کچھ واقعات ہم نے اوپر بھی پڑھے تھے۔ ایک ابو عبداللہ محمد بن مندہ، یہ 4 صدی ہجری کی، 400 ہجری کے اندر نا یہ عالم گزرے ہیں، 310 سے 395 تک۔ ان کے بارے میں کہ سفر کر کے واپس آئے، اور ان کے اساتذہ شاگردوں نے خود لکھا ہے کہ یہ ہمارے استاد نے مشرق اور مغرب کا 2 دفعہ چکر لگایا علم حاصل کرنے میں، مشرق سے مغرب تک۔ عقل دنگ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور علم کے ایک سفر سے واپس آئے تو انہوں نے، ان کے پاس گٹھے تھے، گٹھے 40 گٹھے ایسے تھے جن میں صرف وہ کتابیں اور نوٹس اور وہ قلم کتاب سے لکھے ہوئے اونٹوں پہ لدے ہوئے تھے، وہ سارے انہوں نے علم کے سفر میں اساتذہ کے پاس جا جا کے وہ علم حاصل کیا تھا، اس کو محفوظ کیا، اور وہ گٹھے لے کے پھر گھر پہنچے۔ تو یہ علم کتاب اور سنت کے علم کی نا ایک خاص لذت بھی ہوتی ہے بندے کو، جب اس کی لذت، اس کی مٹھاس آنے لگ جائے پھر واقعی اس سے لذیذ کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر بندہ اس کے لیے ساری ہمتیں بھی لگا دیتا ہے، ساری اس کے لیے رکاوٹیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ کہ 2-4 لفظ میں اگلے باب کے پڑھ دیتا ہوں۔ المعقد الخامس، 5واں باب، 5واں معقد کہ سلوک الجادۃ الموصلۃ الیہ، علم حاصل کرنے کے لیے نا بڑا ضروری ہے، اللہ بڑا ضروری ہے کہ اس راستے پہ چلا جائے جو علم کا راستہ ہے۔ علم کا نا ٹریک ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے بندے نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، وہ غلط سڑک پکڑے اور ملتان پہنچ جائے، اور پھر وہاں سے کھپ کھپا کے پھر اسلام آباد جائے۔ اب غلطی کیا ہوئی ہے؟ جانا چاہتا تھا، دل صاف تھا، نیت میں اخلاص تھا، کتاب و سنت حاصل کرنا چاہتا، لیکن راستہ غلط پکڑ بیٹھا ہے، بس صرف اتنی غلطی۔ اب غلط راستے سے درست منزل مل سکتی؟ سادہ سی بات۔ اسی طرح حصول علم کے لیے بڑے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ یار میں قرآن پڑھ لوں، ان کا شوق ہوتا ہے کہ ان کو بڑی عمر میں بھی شوق ہوتا ہے حفظ کر لوں، ترجمہ پڑھوں، یار یہ دل چاہتا ہے۔ لیکن اگر یہ اوپر والی 5 کمیاں نہیں ہیں تو ایک کمی یہ ہوتی ہے کہ اس کا راستہ غلط ہوتا ہے، طریقہ صحیح نہیں۔ لکل مطلوب طریق یوصل الیہ، ہر منزل کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے جس پہ چل کے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ فمن سلک جادۃ مطلوبہ اوقفتہ علیہ، جو اس کے مطلوبہ راستے پہ چلتا ہے وہ ضرور منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ومن عدل عنہا لم یظفر بمطلوبہ، جو اس راستے سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ منزل تک۔ وان للعلم طریقا، اور اسی طرح علم کا بھی ایک راستہ ہے۔ من اخطاہا، جو اس راستے سے خطا کھا گیا، ضل، وہ گمراہ ہو جائے گا، ولم ینل المقصود، تو وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ وربما اصاب فائدۃ قلیل مع تعب کثیر، ہاں این ممکن ہے کہ اسے تھوڑا سا فائدہ مل جائے بہت زیادہ مشقت اٹھانے کے بعد، یعنی اسلام آباد جانے کے لیے ملتان پہنچ جائے، پھر اسلام آباد پہنچ جائے۔ اب اسلام آباد تو پہنچ گیا لیکن بڑی مشقت اٹھائی اس نے، وقت کا ضیاع کیا ہے، لیٹ پہنچا ہے، تھک گیا ہے، وہ جس کام کے لیے گیا وہ کام رہ گیا، لیکن ٹوٹا پھوٹا پھر بھی پہنچ گیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ غلط راستے سے بھی بندہ، پھر بندے کو لیٹ بھی سمجھ آ جائے تو کسی نہ کسی طرح منزل پہ پہنچ جائے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ وقد ذکر هذا الطریق بلفظ جامع مانع محمد مرتضی ابن محمد الزبیدی، یہ زبیدی نہیں ہے، یہ زبیدی ایسا لفظ نا، ہمارے ہاں زبیدی مشہور ہو گیا۔ اور اس طریق کو محمد بن زبیدی نے
اپنی کتاب صاحب تاج العروس اس میں بیان کیا ہے فی منظومۃ لہ تسمى الفیۃ السند، اس نظم میں جس کو کہتے ہیں، جس کا نام ہے الفیۃ السند، فما حوى الغایۃ فی الف سنہ شخص فخذ من كل فن احسنہ بحفظ متن جامع لراجح تأخذه على مفید ناصح۔ بس میں نا اس کا سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ دو انہوں نے اصول علم کے اصول بتائے ہیں، اور دونوں میں نا ہمارے وہم و گمان، کوئی بتائے گا دو، کوئی یعنی دو اصولوں کو انہوں نے علم کا راستہ قرار دیا کہ یہ راستہ ہے، اس سے چل کے علم حاصل ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس راستے کے بارے میں کسی کے ذہن میں آئے گا کہ یہ علم کا راستہ بڑی لازم شرط ہے؟ ایک انہوں نے ذکر کیا شخص فخذ من کل فن احسنہ، ایک ہاں کہاں سے نکالا، ماشاء اللہ بالکل۔ پہلی بات کہ آپ نے استاد ڈھونڈنا ہے جو مفید بھی ہو اور ناصح بھی ہو، ایک بات سادہ الفاظ میں، اس کی وضاحت کریں گے نا تو اصل بات پیچھے چھپ جاتی ہے۔ دوسری بات، آپ نے ہر فن میں سے اس کی بنیادی جو اصول اور ضوابط ہیں نا اس کو حفظ کرنا ہے۔ یہ انہوں نے نا بس دو اصول یہاں ذکر کیے۔ پہلی بات کہ علم حاصل کرنے کے لیے استاد ڈھونڈنا ہے جو مفید بھی ہو جو ناصح بھی ہو، اس کی انہوں نے آگے وضاحت کی۔ ہر فن کا بنیادی متن، اس کے بنیادی رولز، بنیادی اصول، ضوابط، قوانین، وہ آپ نے حفظ کر لینے ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے بچوں کے کام آ سکتی ہیں، ہم ان کو اگر اچھا کس طرح، ہم نے دیکھا کہ ریاضی کے پہاڑے رٹے لگوا دیے جاتے تھے۔ اب ایک بچہ اس کو ریاضی کے سارے کو 20 تک پہاڑے اس نے رٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرا ہے جس نے نہیں رٹے ہوئے، دونوں کو ریاضی حل کرنے میں کیا برابر ہوگا؟ دونوں کی صلاحیت بہت فرق پڑ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہر فن کی بنیادی چیز حفظ کر لینا۔ ایک بچہ ہے، اس نے انگریزی کے، انگلش کے، گرامر کے سارے ٹینسز اس نے فنگر ٹپس کیے ہوئے ہیں، یوں ٹھک ٹھک۔ ایک ہے کہ اس نے کوئی دہرائی شرائی کی ہوئی ہے، ذرا رگڑ رگڑ کے کوئی سوچ کے کہیں نہ کہیں سے ایس ای ایس ڈی لگا لگو کے ٹینس کھینچ ہی جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسی طرح ہم قرآن و سنت میں آئیں، ایک علم ہے قرآن کی تفسیر، آپ نے تفسیر کے بنیادی اصول رٹ لیے۔ ایک ہے حدیث، آپ نے حدیث کی کوئی بنیادی کتاب، مثلا 40 نبی 40 حدیث ہیں، اب یہ 40 حدیث 40 اصول ہیں حدیث کو سمجھنے کے، یوں سمجھیے آپ نے اس کو رٹ لیے۔ ایک ہے علم اصول فقہ، آپ نے اس کو رٹ لیا۔ صرف، نحو، گرامر، ان کے بنیادی فارمولے کو، جیسے کیمسٹری فزکس کی بنیادی چیزیں ہیں، کسی بچے کو ساری سمبلز آتی ہوں، سارے فارمولاز آتے ہیں، اس کو کتنی آسانی ہو جائے گی۔ یہ ہمارے سلف صالحین میں رائج تھا کہ وہ بنیادی ہر فن کی بنیادی چیز رٹوا دیتے تھے بچوں کو، یا مزے کرو، ساری زندگی وہ اس کا فائدہ اٹھے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے استاد سے علم حاصل کریں جو مفید بھی ہو اور ناصح بھی ہو۔ اس پہ ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ مفید سے اور ناصح سے اس سے کیا مراد ہے، اور ہر فن کو بنیادی یاد کرنا اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیق الا باللہ۔